لوگ یہ جھوٹ بولتے ہو کہ ہم علی بھائی سے علمی اختلاف کرتے ہیں تو علی بھائی جو ہے وہ ہمیں آگے بدوائیں دیتے ہیں. وہ ظالموں علمی اختلاف کون سا کیا ہے تم لوگوں نے؟ تم نے سیدھا سیدھا کہا کہ یہ شخص تعظیم رسول نہیں کرتا, اور جھوٹ بولتے ہو اپنی طرف سے یہ بات کر کے کہ جی انجینئر صاحب کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو نبی تے شاہی کوئی نہیں, اور جھوٹو تم پہ اللہ کی لعنت ہو. بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی, کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ, کوئی بزرگ, کوئی بابا, شاہی کوئی نہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا جلمی اس سے پہلے کئی مرتبہ اسلاف امت صحابہ کرام علیہم رضوان کی پاک بارگاہوں میں متعدد مرتبہ حضرہ سرائی کر چکا ہے. کبھی تو کہتا ہے بابے تو شاہی کوئی نہیں, اور کبھی کہتا ہے معاویہ تو شاہی کوئی نہیں, اور اس طرح وقتاً فوقتاً مرزا جلمی اولیاء امت سلف صالحین کے حوالے سے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے مختلف مقامات پر یہ سٹیٹمنٹس دیتا آ رہا ہے. وہ تو چھوڑ دینا, حسن کی تو بات ہی پیچھے رہ گئی ہے نا. بات تو ہو رہی ہے, رسول اللہ نے فرمایا تھا عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں, وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف لانے والی جماعت ہے؟ تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ جو قرآن میں ہے, تو حضرت عمر وہاں سے خاموش ہو کے چلے گئے. یعنی بیسیکلی حسان ابن ثابت نے وہی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں. اور جس ڈاکٹرائن سے مرزا جلمی یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے اس میں 100% امکان اور خدشہ تھا کہ کل کو مرزا جلمی یہ بھی کہے گا کہ نعوذ باللہ تعالی اللہ کے مقابلے میں نبی تو شاہی کوئی نہیں. اور وہ وقت آن پہنچا کہ مرزا جلمی نے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اور فرشتوں کے حوالے سے یہ ہرزہ سرائی کی, اور ابھی لیٹسٹ اس نے یہ بیان دیا ہے کہ انبیاء اور فرشتے اللہ کے سوا شاہی کوئی نہیں. مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے. بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار. تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی, کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ, کوئی بزرگ, کوئی بابا, شاہی کوئی نہیں. کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ, کوئی بزرگ, کوئی بابا, شاہی کوئی نہیں. العیاذ باللہ تعالی. مرزا جلمی اپنے اس آخری سٹیشن پہ آ چکا ہے جس میں اس نے آ کے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی پاک بارگاہوں میں ہرزہ سرائی کرنی تھی, اور یہ بیان دے کے اس نے اس کا ارتکاب کیا ہے. مرزا جلمی ویسے تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اب یہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں وہابی نہیں ہوں اور میرا وہابیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ ہم کافی عرصہ پہلے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ مرزا جلمی عقائد و نظریات کے اعتبار سے, تصور توحید کے اعتبار سے وہابی ہے. اس کے نظریات اور عقائد وہی ہیں جو وہابیوں کے عقائد و نظریات ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہابی اسے کہتے ہیں جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کا معترف ہو, اس کی تعریف کرے, اس کو اچھا سمجھے, اس کے عقائد و نظریات کو درست سمجھے. مرزا جلمی نے ایک باقاعدہ کلپ اپلوڈ کیا ہوا ہے جس کا نام ہی ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی مجدد. مرزا جلمی نے اس کلپ کے اندر محمد بن عبد الوہاب نجدی جو کہ فرقہ وہابیہ کے بانی ہیں ان کو مجدد کہا, اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کو کہا کہ وہ کتاب 24 کیرٹ سونا ہے. میں مجدد ان کو اس حوالے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک تجدیدی کارنامہ کیا عرب کی سرزمین کے اندر. کتاب التوحید تو 24 کیرٹ سونا ہے, آپ پڑھ کے تو وہ دیکھیں. اسی کتاب کا چربہ ہے یہ کتاب تقویۃ الایمان, جو کہ آج بھی عرب شریف سے, مکہ المکرمہ سے یہ باقاعدہ حکومتی ادارے چھاپ کے حاجیوں کو دیتے ہیں اور فری تقسیم کرتے ہیں. اسی کتاب کے اندر موجود ہے عبارت صفحہ نمبر 119 پہ, جس کا گویا کہ مرزا جلمی نے یہ ترجمہ کیا ہے.
ویسے کہتا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ جو اس نے کہا ہے نا کہ نبی تو شاہی کوئی نہیں، اللہ کے سوا نبی تو شاہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ، یہ جملہ اسماعیل دہلوی پہلے بول چکا ہے صفحہ نمبر 119 ہے تقویۃ الایمان کا، جس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے کہ سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ نچیز سے بھی کمتر ہیں. نعوذ باللہ تعالیٰ، یہاں انبیاء اور اولیاء کے بارے میں کیا لکھ چکا ہے؟ ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں. ناچیز کا مطلب کیا ہے؟ شاہی کوئی نہیں، ناچیز نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو مرزا کا نعرہ ہے نا، شاہی کوئی نہیں، انبیاء اور اولیاء اور نعوذ باللہ تعالیٰ فرشتے شاہی کوئی نہیں، یہ گویا کسی کا مفہوم مرزا جیلمی نے اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ میرا وہابی سے کوئی تعلق نہیں، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو مرزا جیلمی کو ٹونٹ کرتے ہوئے مرزا جیلمی کے ممدوح، جو کراچی کا ایک تقیہ باز رافضی ہے، کیونکہ ان کا رافضیت کے حوالے سے تو قرورہ ملتا ہے نا، تو مرزا جیلمی نے اس تقیہ باز رافضی کے حوالے سے بیان دیا. تو اس تقیہ باز رافضی نے مرزا کے بارے میں یہ کہا کہ مرزا صاحب ابھی تک وہابیت سے باہر نہیں آ سکے، ان کی توحید شیطانی توحید ہے. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ جو توحید آپ بیان کرتے ہیں اس پر وہابیوں کے سوا اور کون ہے؟ اور عرب کے اندر دیکھ لیں، عرب کے بڑے بڑے علماء اور اکثریت ان کی وہ صوفی ہے یا شیعہ ہے، زیدی اور عباضی ہیں. اور یہ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کی جو اکثریت ہے وہ وہابی توحید کو نہیں مانتی ہے، اسے شیطانی توحید وہ قرار دیتے ہیں. کہ شیطان بھی اس بات کا قائل تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کسی کی تعظیم نہیں کرنی، کسی کو سجدہ روا نہیں ہے. کہ آدم کو میں سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بڑا ہوں، آدم کی تعظیم اس سے نہیں ہو سکی. تو جو یعنی اس توحید کی بنیاد جس پہ محمد بن عبد الوہاب نجدی ہے یا ابن تیمیہ کے افکار ہیں، یا جسے آپ سلفیت کہہ لیں یا وہابیت کہہ لیں، اس کا رحمانی توحید کے ساتھ کوئی تعلق. جو تصور توحید مرزا صاحب پیش کرتے ہیں یہ وہابی تصور توحید ہے، اور یہاں تک کہا کہ یہ شیطانی تصور توحید ہے. تو مرزا جیلمی نے پھر اس کے خلاف بڑی سخت زبان استعمال کی، کہا کہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے، ان پر اللہ کی لعنت ہو جائے. اور وہ جو کراچی کے ایک بریلوی مفتی نے میرے اوپر جھوٹ باندھا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے، ادروائز غارت کرے جو اس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا ہے. تو تمہارے نبی کا مجاہد ہے، اس کے اوپر بھونکتے ہو، اللہ تمہیں ہدایت دے. اور اگر ہدایت نہیں ہے تو مولا علی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ تمہیں تباہ و برباد کرے. یہ سارے جملے جو نا مرزا جیلمی نے اپنے اس ممدوح کے بارے میں کہے. اور مرزا جیلمی کے اس تقیہ باز رافضی ممدوح نے یہ کہا تھا کہ جس پیٹرن پہ مرزا صاحب چل رہے ہیں نا کہ بابت شاہی کوئی نہیں اور فلاں تو شاہی کوئی نہیں، فلاں تو شاہی کوئی نہیں، اس ڈاکٹرائن کے مطابق تو کل کو مرزا جیلمی یہ بھی کہے گا کہ نعوذ باللہ اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے سامنے انبیاء تو شاہی کوئی نہیں. میرا یہ جملہ اس میں یاد رکھیے گا کہ یہ تو انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ باب تشیع کوئی نہیں اور نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں، اس پر ہمارا یقین ہے، ہمارا اعتماد ہے، ہماری سپورٹ ہے، فل سپورٹ ہے. لیکن شیطان نے اس سے پہلے ایک جملہ کہا تھا، شیطان نے کہا تھا اللہ کے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، آدم تو شیء کوئی نہیں. کہ آدم کی تعظیم کا انکار کیا اور اللہ کی اس توحید اور کبریائی کا اعتراف کیا شیطان نے کیا ہے. اور میں خوف رکھتا ہوں، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ انجینئر صاحب اس توحید کے اندر چلتے چلتے کئی شیطان کے متبع ہو کر مفتی صاحب کی بات. اور وہ مرزا جیلمی نے جملہ کہہ دیا. مرزا جیلمی یہ بیان دے چکا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ الیاذ باللہ کہ اللہ کے سامنے انبیاء اور فرشتے تے شاہی کوئی نہیں، الیاذ باللہ تعالیٰ. اور پھر یہ کہتا ہے کہ جب توحید بیان ہوگی تو نبیوں کی گستاخی تو ہوگی. یہ کون سا طریقہ ہے توحید بیان کرنے کا جس میں توحید بیان کرتے ہوئے نعوذ باللہ تعالیٰ انبیاء کی توہین کی جائے؟ یہ توہین کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، توحید کا طریقہ نہیں ہے. کیا یہ طریقہ توحید کا قرآن نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کی توحید کا بیان کرتے ہوئے نعوذ باللہ تعالیٰ نبیوں کی شان میں ان کی توہین کی جائے، ان کی تحقیر کی جائے، اللہ کے محبوب بندوں کی تحقیر کی جائے، توہین کی جائے؟ اللہ تو قرآن میں یہ فرماتا ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے. دوسرے مقام پہ فرماتا ہے کہ ان العزت للہ جمیعا، عزت اللہ کے لیے ہے تمام کی تمام. ایک آیت میں فرمایا تمام کی تمام عزت اللہ کے لیے ہے، دوسری آیت میں فرمایا کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے. اب یہ سمجھیے ذرا کہ عزت جو ہے
یہاں تقسیم نہیں ہوئی کہ کچھ عزت کا حصہ اللہ کے لیے ہے، کچھ حصہ رسول کے لیے ہے، یا کچھ حصہ ایمان والوں کے لیے، بلکہ دونوں آیتوں کو ملائیں تو مفہوم واضح ہوتا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ رسول کی عزت اللہ کی عزت ہے، عزت تقسیم نہیں ہے۔ جس نے رسول کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی ہے۔ توحید بیان کرتے ہوئے نعوذ باللہ تعالیٰ رسولوں کی تحقیر اور توہین کرنا، یہ توحید بیان کرنے کا ایمانی اور رحمانی قرآنی طریقہ نہیں ہے۔ اگر نعوذ باللہ تعالیٰ جملہ مرزے کا لیا جائے، یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا نبی تو شے کوئی نہیں، یہ جملہ ہے، اللہ کے سوا نبی تو شے کوئی نہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اگر توحید بیان کرنے کا یہی طریقہ ہوتا تو لا الہ الا اللہ کی جگہ پہ نعوذ باللہ تعالیٰ یہ ہوتا۔ جبکہ قرآن مجید فرقان حمید اٹھا کر دیکھ لیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اٹھا کر دیکھ لیں، توحید بیان کرنے کا کوئی ایسا طریقہ نہیں بیان کیا گیا۔ توحید بیان کرنے کا سب سے بہترین طریقہ وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ باقی انبیاء، فرشتے، رسول، پیغمبر، اولیاء، صحابہ، اہل بیت، ان کا احترام ہے، ان کی عزت ہے، ان کا مقام اور ان کا وقار ہے۔ لیکن مرزا جیلمی جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات اور فرشتوں کے حوالے سے اس طرح کی ہرزہ سرائی کر کے نعوذ باللہ تعالیٰ توحید کے نام پہ توہین کا ارتکاب کر رہا ہے۔